السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا وقت اور سارے گھر کے مرد قبرستان میں کھڑے تھے۔ گھر کی کچھ عورتیں بھی قبرستان میں موجود تھیں، لیکن وہ پیچھے کھڑی تھیں اور ایک قبر کو کھودا جا رہا تھا۔ مجھے میری ماں نے بہت روکا، لیکن میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا تھا۔ وہ آدمی مجھے بار بار پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میرا بہت ہی قریبی رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو میں برباد ہو جاؤں گا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج کچھ برا ہی ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے ایسا منظر دیکھا کہ ہم لوگ سجدے میں گر گئے، لیکن جب سر اٹھا کے سامنے دیکھا تو جان ہی نکل گئی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے تایا کا نام کلیم اللہ تھا اور میرے بابا کا نام نعیم اللہ۔ ہم لوگ ایک ہی خاندان کے 17-18 لوگ تھے، اور اس خاندان کا سب سے چھوٹا بچہ میں تھا، اور سب سے بڑی اولاد رباب آپی تھی، جس کا نام میری دادی نے رکھا تھا۔ وہ کلیم اللہ تایا ابو کی بیٹی تھی۔ ہم لوگ غریب لوگ نہیں تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور ہمارے گھر میں ہر چیز موجود تھی۔ باقی ایک اور چاچو بھی تھے، اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور بڑے تایا ابو کی ایک ہی بیٹی تھی، اور میں درمیان والے چاچا کا بیٹا تھا، اور میں ایک ہی بھائی تھا۔ اس لیے پورے گھر میں سب سے زیادہ یا تو میری خدمت ہوتی اور ناز نخرے اٹھائے جاتے، یا رباب آپی کے، کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری دادی اور تایا ابو رباب آپی کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں بڑا پریشان تھا، کیونکہ جب میں رباب کو روتے ہوئے دیکھتا تو مجھے برا لگتا۔ میرے لیے وہ میری بڑی بہن جیسی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پر میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہونے والا ہے۔ میری عادت تھی کہ میں لوگوں کی باتیں سنا کرتا تھا۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری بہن رباب اتنی پریشان ہے تو میں ادھر ادھر باتیں سننے لگا تاکہ پتہ لگا سکوں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ ہمارے دادا اس دنیا سے چلے گئے اور ابھی 4 مہینے ہوئے تھے۔ رباب ان کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، کیونکہ رباب کی والدہ اور دادا جی ایک دن سڑک پہ جا رہے تھے۔ میرے دادا نے رباب کو اٹھا رکھا تھا، وہ اس وقت چھوٹی تھی، اور میری تائی امی جو کہ رباب کی ماں تھی وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ جب اچانک سے ایک بڑی سی گاڑی میرے دادا جان کی طرف آنے لگی، اور میری تائی نے ان کو دھکا دیا اور خود سامنے آ گئی۔ اس کے بعد تائی امی کو دادا جان سے بس اتنا کہنے کا موقع ملا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب ہمارے گھر میں یہ خبر آئی تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ اس کے بعد دادا ہی رباب کو سنبھالتے۔ وہ دادا کے ساتھ ہی سوتی تھی، اور وہ اس کو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کی ماں نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور میں نے اپنی بڑی بہو سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ اس کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ لیکن اب دادا تو اس دنیا سے چلے گئے، اور تب سے ہی رباب بھی کچھ الجھی ہوئی تھی، اور کبھی کسی سے بدتمیزی کر لیتی تو کبھی سے کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بول لیتی، کبھی روتی تو کبھی خاموش ہو جاتی۔ وہ اپنے دل کی بات نہیں بتاتی تھی۔ اب یہ کمرے والی بات کیا تھی یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن کچھ دن بعد پتا چلا کہ تایا ابو حج کرنے جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے رباب کا رشتہ ہمارے ایک جاننے والے کے بیٹے سے کر کے جا رہے ہیں۔ میں اس لڑکے کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ ہمارے گھر پہلے بھی آتا جاتا تھا، مطلب جب رباب چھوٹی تھی تب وہ رباب کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن مجھے وہ لڑکا کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا نام ارمان تھا۔ رباب یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن سب نے کہا
کہ اس کا رشتہ یہیں پر ہوگا۔ تایا ابو نے حج پہ جانا تھا اور جانے سے پہلے انہوں نے منگنی کرنے کی بات کی تو گھر میں پھر سے فساد بن گیا۔ تایا ابو نے رباب کو بھی تھپڑ مارا اور اپنی مرضی کروا کے ان کا رشتہ کروا دیا۔ لیکن جس دن انہوں نے رباب آپی کو تھپڑ مارا اس دن وہ چھت پر بیٹھ کے رو رہے تھے۔ جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ میں اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ جب نہیں مارنا چاہتے تھے تو پھر کیوں مارا؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا کبھی کبھی اپنی بات منوانے کے لیے بڑوں کو سختی سے کام لینا پڑتا ہے، اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا کہ جس کام کے لیے وہ خوش نہیں ہے اس میں کیسا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، سمجھ جاؤ گے، لیکن جب میں چلا جاؤں تو رباب کا خیال رکھنا، اس کو رونے نہیں دینا۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، تایا ابو نے صرف حج پہ ہی نہیں جانا تھا بلکہ انہوں نے کہا کہ میں 10-15 دن دیر سے آؤں گا، کیونکہ وہاں پر ان کو کوئی کام بھی تھا، اس لیے وہ چلے گئے۔ لیکن جانے سے پہلے رباب کی منگنی ارمان سے کروا گئے۔ منگنی کی رسم ہمارے خاندان میں ہی ہوئی تھی، زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا، کیونکہ دادا کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی، انگوٹھی پہننے کے لیے ہاتھ بھی آگے نہیں کر رہی تھی، اور سب کو پتا چل رہا تھا کہ وہ راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سب لوگوں نے منگنی کروا دی۔ میں نے اسے کہا کہ منگنی ہوئی ہے، شادی تو نہیں ہوئی، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ کہتی تھی کہ تم نہیں سمجھتے دادا، وہ بھی چلے گئے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں یہ سب ہوگا۔ ایک دن میرے بابا ممی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں سو رہا تھا، لیکن اصل میں میری آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ میں سونے کا ناٹک کر رہا تھا کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی کر رہے تھے۔ مجھے تایا ابو نے کہا کہ رباب کا خیال رکھنا، اور جب وہ لوگ رباب کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے تو میں کیوں نہ سنتا۔ وہ سامنے ٹیبل پر بیٹھے تھے، چائے ہی پی رہے تھے، رات کا وقت تھا، میں کھانا کھا کے سو چکا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رباب تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر کی بیٹی کو ہمارے لیے مصیبت بنا دیا جائے گا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اب اس کی منگنی ہو گئی ہے، جب بھائی صاحب واپس آئیں گے تو شادی کر دیں گے، بات ختم۔ تو بابا کہنے لگے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہے؟ اس طرح بات ختم نہیں ہوگی بلکہ اور بگڑ جائے گی۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، چاپلوسی کرنے والی، اور چاپلوسی کرتے کرتے اپنی جان تک قربان کر گئی۔ اب ہمارے باپ کی نظر میں اس سے زیادہ معتبر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تبھی تو انہوں نے ایسا قدم اٹھایا۔ میری ماں نے کہا کہ جس لڑکے سے شادی کروائی ہے وہ تو بے وقوف سا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو میرا باپ کہنے لگا کہ نہیں، ایسے معاملوں میں بے وقوف لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں، اس کو پتہ چل گیا تو وہ بھی ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں، یہ لڑکی ہے بھی پڑھی لکھی، اس کو پڑھا لکھا کر ہمارے سر پہ بٹھا دیا، یہ اتنی آسانی سے ہماری باتوں میں نہیں آئے گی۔ گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، سیدھی انگلی سے نکلنے والا کھیل نہیں۔ میری ماں نے کہا کہ ایک دفعہ بات کر کے دیکھتے ہیں، تو میرے باپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، ہم اس سے بات کریں گے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ اس کے خلاف ہیں۔ میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ماں باپ اور رباب کے خلاف کیوں تھے اور اس کے خلاف کیا پلاننگ بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتے باہر کسی چیز کی آواز آئی، کسی چیز کے ٹوٹنے کی۔ وہ لوگ باہر چلے گئے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ آگے بات کیا ہوئی
وہ مجھے نہیں معلوم، مگر جھگڑا ہو گیا۔ جب میں نے باتیں سنی تو اتنا ہی سنا کہ رباب کہہ رہی تھی کہ ایک تو آپ لوگوں نے میری پڑھائی پوری نہیں کروائی، اوپر سے ایسے بے وقوف اور عجیب قسم کے انسان سے میرے رشتے طے کر دیے۔ میں تب بھی کچھ نہ بولی، لیکن میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی، جھگڑوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ اپنے حق کے لیے کیسے لڑتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی باتوں میں کیوں آؤں جب آپ لوگوں نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ میری ماں اس دنیا سے کیا گئی، اس گھر میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں رہا۔ مجھ سے آپ لوگ گھر کے کام کرواتے تھے، صرف ایک دادا ہی تھے میرے، اور اب مجھے میرے باپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں۔ میرا باپ اگر کہے گا تو میں یہ کام کر دوں گی، اور اگر نہیں تو نہیں کروں گی۔ میرے بابا نے رباب کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کہ آج تو اتنی بڑی ہو گئی کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر چیخ چلا رہی ہے، اب دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے رباب کے ہاتھ سے اس کا موبائل کھینچ کر زمین پر دے مارا اور توڑ دیا، اور وہ حیران رہ گئی اور روتی روتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو میری ماں نے جا کے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ میرے دوسرے والے چاچو بھی کہنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہو رہا ہے سب کے بھلے کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ وہ بھی چپ ہو گئے، ایسے چپ ہو گئے جیسے ان کو سب کچھ پتا تھا۔ میں اپنے باپ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں میری بہن کو کمرے میں بند کیا ہے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو بند کیا ہے، کھولو اس کو۔ وہ اندر بند رہ کے کیا کرے گی؟ رباب بھی اندر سے دروازہ بجا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کھولو، مجھے باہر نکالو، میں اپنے باپ کو سب بتا دوں گی۔ لیکن میرے باپ نے مجھے نظر انداز کیا اور سب کو کہا کہ یہ دروازہ کوئی نہیں کھولے گا جب تک یہ ہماری بات نہیں مان لیتی، اس کو کھانا بھی کوئی نہیں دے گا۔ وہ روتی رہی اور دستک دیتی رہی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور رات کو اس کو کھانا بھی کسی نے نہ دیا۔ جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آخر انہوں نے کیا غلطی کی ہے، وہ تو بہت اچھی ہے، تو میری ماں نے مجھے بچہ سمجھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ تمہاری بہن کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اگر ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو شادی کے لیے وہ پہلے ہی ہاں کہہ چکی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ ہاں کہہ دی، لیکن یہ بات شادی کے بارے میں نہیں، بس تو میری بات ماننا، تم کبھی بھی اس دروازے کے پاس نہیں جانا اور دروازہ نہیں کھولنا، نہ ہی کسی کو بتانا کہ اس گھر میں رباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے تو میں تمہیں الیکٹرک بائک لے کے دوں گی۔ میں نے کہا کہ الیکٹرک بائک؟ تو کہنے لگی کہ ہاں وہی جو تمہیں چاہیے تھی، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں، تم میرے اچھے بیٹے ہونا اور میری بات مانو گے نا۔ میں دل ہی دل میں تو خوش ہو گیا اور ان کے سامنے بھی میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میری ماں گئی میرے چہرے کی مسکراہٹ اڑ گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، لیکن کس کو بتاتا؟ یہ سب گھر والے تو آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جس کمرے میں رباب کو رکھا گیا تھا وہ کوئی ایسا کمرہ تھا کہ اس کی کوئی کھڑکی بھی نہ تھی۔ میں نے دروازے کے نیچے سے 2-3-4 چاکلیٹس کمرے کے اندر پھینک دی، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو کھانا نہیں دیا تھا۔ ان کو پتا چل گیا تھا کہ میں ہوں، تو کہنے لگی کہ دروازہ کھولو کسی طرح، امجد یہ تم ہی ہونا، میری مدد کرنا چاہتے ہو تو دروازہ کھول دو۔ میں نے کہا کہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن دروازے کو باہر سے تالا لگایا ہوا ہے، میرے پاس چابی نہیں ہے، چابی بابا کے پاس ہے۔ اگر ممی کے پاس ہوتی تو میں لے کر آ جاتا، لیکن ان کے پاس بھی نہیں۔ آپ یہ کھا لو، نہیں تو آپ بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ایک کام کرو،
تم کسی طرح تایا ابو کو یعنی میرے بابا کو فون کرو، ان کو بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، لیکن میرے پاس فون نہیں تھا اور گھر میں سب نے اپنے فون پہ پاسورڈ لگائے ہوئے تھے اور وہ لوگ مجھ پہ بھی نظر رکھے ہوئے تھے کیونکہ میں اس گھر کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا۔ اور میں نے سوچا کہ باہر جا کے فون کرتا ہوں، لیکن جب میں دکان پہ گیا تو دکان والے نے کہا کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ تمہیں یہاں سے کسی کو بھی فون نہیں کرنے دینا، اور میں فون کرتا بھی تو کیسے؟ پتہ نہیں تایا ابو کے پاس وہاں کا کون سا نمبر تھا، ان کا پاکستان والا نمبر تو بند تھا۔ میں نے سوچا کہ ارمان کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تمہاری منگیتر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس گھر کا نہیں تھا۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو وہ ضرور مدد کرے گا۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس نے مجھے بٹھایا، چائے پانی پوچھا۔ میں نے کہا کہ بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ضروری بات ہے چھوٹو؟ تو میں نے کہا کہ میں چھوٹو ہی صحیح، لیکن اس چھوٹو کی بات کو مذاق نہ سمجھنا، بات بہت بڑی ہے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا کہ اس کو قید کر کے رکھا ہے اور کھانا بھی نہیں دے رہے، فون پہ بات بھی نہیں کرنے دے رہے، تایا ابو کو بھی کچھ نہیں بتانے دیتے۔ اس نے کہا اچھا تو ایسی بات ہے، تم فکر نہیں کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا کہ پکا تم رباب کی مدد کرو گے؟ کہنے لگا ارے کیوں نہیں مدد کروں گا، میری ہونے والی بیوی ہے، میں اس کی مدد بھی کروں گا اور اس کو ساری زندگی خوش بھی رکھوں گا۔ تم پریشان نہیں ہو اور سیدھا گھر چلے جاؤ۔ میں نے سوچا کہ چلو میرا پلان کامیاب۔ اب یہ سیدھا گھر آئے گا، پوچھے گا کہ میری ہونے والی بیوی کہاں ہے؟ سب کہیں گے کہ نہیں پتا، یا کوئی جھوٹ بولیں گے۔ اس کو پتا چل جائے گا اور اس کے پاس تو موبائل بھی ہے، تو یہ تایا ابو کو بھی بتا دے گا، یہ تو بڑا ہے اور یہ تو زیادہ مدد بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی میں گھر پہنچا کہ سامنے سب لوگ کھڑے تھے اور مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے بابا کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ تھا۔ میں اپنے بابا سے بہت زیادہ ڈرتا تھا کیونکہ وہ بات بعد میں کرتے تھے، پہلے تھپڑ مارتے تھے۔ اس نے کہا کہ کیوں گئے تھے تم اور کیا کہہ کر آئے ہو اس کو؟ میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے وہ خود نہیں آیا لیکن اس نے فون کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے وہی کہا جو انہوں نے کہا۔ اچھا تو تم اب اپنے ہی گھر والوں کو نقصان پہنچاؤ گے؟ ہمیں ارمان کی کال آئی تھی، اس نے ہمیں کہہ دیا کہ تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اور اگر تمہارا منہ بند نہیں ہوا تو ہم سب کا پلان خراب ہو جائے گا۔ میں یہ سن کر ارمان بھی ساتھ ملا ہوا تھا اور اس نے فون اس لیے نہیں کیا تھا کہ رباب کہاں ہے، بلکہ اس نے فون تو اس لیے کیا کہ وہ بتا سکے کہ میں اس کے پاس آیا تھا اور میں کسی طرح رباب کی مدد کرنے کے لیے پھر رہا ہوں۔ میرے باپ نے تو مجھے اتنا مارا پیٹا کہ میں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اس کو بھی اس کے کمرے میں بند کر دو اور اس کو بھی 2 دن کھانا نہیں دو۔ لیکن وہ تو میری ماں نے مجھے دوسرے دن سے پہلے ہی باہر نکال لیا، مجھے کھانا بھی کھلایا اور اچھی طرح سمجھایا کہ میں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کروں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں کروں گا اور میں ڈر بھی بہت گیا، لیکن پھر بھی میں اپنی بہن کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ انہوں نے واقعی اس کو پانی تو دیا تھا لیکن کھانا نہیں دیا تھا۔ میں نے کچھ چاکلیٹس وغیرہ دروازے کے نیچے سے اندر کو سرکا دی۔ اس نے کہا کہ میری مدد کرو تو میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو وہ کہنے لگی پھر مت کرو، تم کیوں میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو؟ وہ لوگ بار بار اس کمرے میں جاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں کوئی فائل ہوتی تھی، کہتے تھے
کہ اس کے اوپر سائن کرو۔ پھر مجھے اصل بات کا بھی پتہ چل گیا۔ اصل بات یہ تھی، کیونکہ رباب کی ماں نے دادا کے لیے اپنی جان دے دی اور دادا کو کہا کہ ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور دادا نے رباب کو ہی سنبھالا، کیونکہ جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تو وہ 8 سال کی تھی اور ابھی وہ شاید 19 یا 18 سال کی تھی، تو دادا نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا، اس لیے وہ جذبات میں آ گئے اور اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ اس لیے اپنی ساری جائیداد انہوں نے رباب کے نام کر دی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سب کچھ رباب کے نام کر دیا تھا، باقی کو بھی چیزیں ملی تھیں، لیکن مین چیزیں انہوں نے رباب کے نام ہی کی تھی، اور کیونکہ وہ بیٹی تھی اور اتنا سب کچھ اس کے نام ہونا بہت بڑی بات تھی، اس لیے سب لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ رباب کاغذات پہ دستخط کر دے تاکہ سب کچھ ان کے نام ہو جائے۔ ایک دفعہ سب کچھ ان کے نام ہو جاتا تو پھر تایا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تایا ابو تو گھر پہ نہ تھے، اسی لیے ان کی غیر موجودگی میں وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے، اور یہ رشتہ بھی ان لوگوں نے خود ہی کروایا تھا اور ارمان کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اس کو جھوٹ بولا کہ ہم اگر اس سے جائیداد اپنے نام لکھوا لیں گے تو تمہیں بھی بیچ میں سے حصہ دیں گے، اور اس کے بعد لڑکی بھی تمہاری اوپر پیسے بھی تمہیں ملیں گے۔ وہ اتنا برا آدمی تھا کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے پتا تو چل گیا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ رباب آپی پہ زور ڈالیں گے اور کہیں گے کہ کرو دستخط کر دو اور بات کرو، وہ نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے۔ ایک دن جب میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر سے تھپڑ مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ اس رات عجیب آوازیں آئیں اور میں جاگ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ آدھی رات کو گھر سے کوئی جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ جاگے ہوئے تھے۔ میں چھپتا چھپاتا پھر رہا تھا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بڑی والی گاڑی کے اندر کچھ رکھ کے لے جا رہے تھے۔ میں بھی گھر سے باہر نکل گیا، لیکن جو کچھ بھی ہوا مجھے سمجھ نہیں آیا اور میں واپس آ گیا، کیونکہ رات تھی۔ میں ڈر گیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ صبح مجھے میری ماں نے جگایا اور کہا کہ اٹھو بیٹا اٹھو، تمہاری بہن اس دنیا سے چلی گئی، رباب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہم اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ بہت برا ہوا بیٹا ہمارے ساتھ، چلو تم بھی اٹھ جاؤ، ابھی مہمان آنے والے ہوں گے۔ میری ماں نے میرے سر پہ ہاتھ لگایا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بخار کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ کہنے لگی اب تو گھر میں فودگی کا ماحول ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آرام کر لینا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھر کے اندر ماتم کا ماحول تھا، اور وہی سب کچھ جو ایسے گھروں میں ہوتا ہے۔ جب دادا فوت ہوئے تھے تب بھی یہی ہوا تھا۔ سفید چادریں اور گٹلیاں باہر کھانے پک گئے تھے اور مہمان آ رہے تھے، مگر میت نہیں تھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پتہ نہیں اسے اچانک کیا ہوا، کوئی بیماری تھی، اگر ہم دفناتے نہیں تو کچھ اور ہی ہو جاتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر دفنا دے۔ ہم نے تو رات کو ہی کفن دفن کر دیا۔ ابھی یہ بات اس کے باپ کو بھی نہیں بتائی، وہ بھی آ بھی نہیں سکے گا، تو بتا دیں گے، کیونکہ اب وہ ویسے بھی اسے آخری دفعہ نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ کیسا بدقسمت باپ ہے بیچارہ، اللہ کے گھر گیا حج کرنے اور پیچھے بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں نے کہا کہ کافی وقت سے بیمار تھی، لڑکی بیمار ہو جائے اور یہ بات پھیل جائے تو پھر رشتے نہیں آتے نا۔ میری ماں رو بھی رہی تھی اور جھوٹ بھی بول رہی تھی، الٹی کہانیاں سنا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں لڑکی بھی کچھ عجیب سی تھی،
اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، فون پہ کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی، اس لیے ہم نے اس سے فون بھی لے لیا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ کسی لڑکے کے پیچھے وہ اس دنیا سے گئی ہے، حرام موت مری ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی تھا اس کی زندگی میں، اس نے انکار کیا تو یہ دل برداشتہ ہو گئی، جبکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے رباب کی موت کو ایک برا واقعہ بنایا دیا، جس کے بارے میں لوگ سن تو رہے تھے لیکن سوال کرنے کی طاقت کھو بیٹھتے تھے جب سوچتے تھے کہ اچھا ایسا ہوا تھا۔ میری چاچی نے یہ بات پھیلا دی کہ رباب اچھی لڑکی نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نہ جانے کیا کچھ کرتی تھی، جس کی وجہ سے اچانک سے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے دل میں کسی چیز کا بوجھ پڑ گیا اور اس کا دل اچانک سے بند ہو گیا۔ وہ اتنی زیادہ گناہ گار تھی کہ اس کی میت کو ہم گھر پر نہیں رکھ سکتے تھے، ورنہ کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو میت 24 گھنٹے تک تو رکھی جا سکتی ہے۔ لوگ بھی کہانیاں سنتے ہوئے چلے گئے۔ جو ٹائم انہوں نے سوال کرنے میں لگانا تھا کہ جوان جہان لڑکی اچانک کیوں اس دنیا سے چلی گئی، وہ وقت انہوں نے اس بات میں برباد کر دیا کہ وہ بد کردار تھی۔ گھر والے بہت خوش ہو چکے تھے، کیونکہ جب رباب اس دنیا میں رہی نہیں تو بظاہر ہے اس کا حصہ کسی کا بھی نہیں رہا۔ وہ شاید اپنا حصہ ان کے نام نہیں کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اس دنیا سے ہی روانہ کر دیا۔ پر سارے کھیل میں سب سے زیادہ بے وقوف کون بنا؟ وہ بے وقوف آدمی جو پہلے ہی بے وقوف تھا، جو چاہتا تھا تو اپنی ہونے والی بیوی کا ساتھ دیتا، کیونکہ سب کچھ اس کی بیوی کے نام تھا۔ تو اگر اپنی بیوی کا ساتھ دیتا تو ساری جائیداد کا مالک وہ بنتا، کیونکہ اس کی شادی اس سے ہونی تھی، لیکن اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اب جب رباب اس دنیا میں نہیں تو اس کا وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر وہ کس حق سے کچھ مانگتا یا کہتا؟ بلکہ انہوں نے تو اس کو کوئی ویڈیو بنا لی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکی کو اس دنیا سے ہی بھیج دیتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اسے اپنا غلام بنا لیا اور یہ لوگ اس کو بلیک میل کر رہے تھے۔ کافی وقت ان لوگوں نے سب کو یہی کہا کہ تایا ابو کو نہیں بتانا۔ اسی طرح کرتے کرتے ان کا وہاں پر وقت پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، تو ادھر سے بہانے لگائے گئے کہ اگر آپ نے کچھ اور دن رہنا ہے تو رہ لیں، پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کام ختم ہو گئے ہیں، میں واپس آ رہا ہوں۔ مجھے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے، رباب کی بھی۔ جب وہ اپنی بیٹی کی بات کرتے تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے۔ لیکن جب وہ واپس آتے تو یہ لوگ انہیں کیا بتاتے؟ میں نے ایک دن اپنے ماں باپ کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یوں سمجھو کہ وہ تو سب کچھ لے گئی تھی، اگر ہم کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتے تو سب کچھ اس کے نام ہو جاتا۔ مطلب سمجھو، زیادہ جائیداد تو اسی کے نام ہے اور وہ ساری چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی، اور یہ ارمان تو نہایت ہی بے وقوف آدمی تھا، اس سے رباب جیسی ایک خود سر لڑکی نہیں سنبھال سکی تھی۔ وہ تو ہم نے اس کو ایک کمرے میں رکھ کے اس کے اوپر اتنے مظالم کیے کہ لگتا ہے خود ہی اس دنیا سے چلی گئی، تبھی تو بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ رباب ان کو بے ہوشی کی حالت میں ملی، اور جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو اس نے کہا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ چاہتے تو اس کی مدد کر سکتے تھے اور اس کا علاج معالجہ کروا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پتہ تو کرتے کہ ہوا کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہوتی، ہو سکتا ہے وہ اس دنیا میں ہی ہوتی، لیکن ان لوگوں کی تو جان چھوٹ رہی تھی۔ اتنی دیر میں جو اس کو کہتے رہے کہ سائن کر دو، وہ بھی شاید اس لیے کہ ان کی اپنی رشتہ دار تھی، لیکن پھر بعد میں لالچ اتنا حاوی ہو گیا کہ اپنا پرایا ہی بھول گئے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کل جیسا زمانہ چل رہا ہے،
لوگ تو 10-15 لاکھ کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ 2 کروڑ کی جائیداد کا معاملہ تھا، اس لیے یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان تو تایا ابو کا ہوا تھا، جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ مجھے رباب کی بہت یاد آتی ہے، اور ایک وہی تو تھی میری اپنی اس گھر میں جو مجھے عزت سے بلاتی تھی، ورنہ سب مجھے یہ کہتے تھے کہ بچہ ہے اور بے وقوف ہے، نادان ہے، اس کو کیا پتا۔ میں پڑھائی میں زیادہ اچھا نہیں تھا تو اس پہ بھی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتی پڑھایا بھی کرتی تھی۔ اکثر میں یہ سوچتا کہ اب تایا ابو کو پتہ نہیں کیا بولیں گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ جب وہ گھر آئے تو سب سے پہلے رباب کا پوچھا، اور میری چاچی نے اپنی زبان کھول کے یہ بری خبر سنائی کہ وہ اس دنیا میں نہیں، اور وہی بات جو محلے والوں کو بتائی تھی کہ ہم میت بھی نہ رکھ سکے۔ پھر ہم نے سوچا آہستہ آہستہ بتا دیں گے تو آپ کو زیادہ دکھ نہیں ہوگا، لیکن بتانے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وہی ساری کہانیاں مکس کر کے تایا ابو کو سنا دی۔ وہ تو حیران رہے کہ ان کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ صدمہ ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ان کو ہوش آیا تو تب بھی ان کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ پھر سے ان کو سب کچھ بتایا گیا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے بلا لیتے، میں آخری دفعہ اس کو دیکھ لیتا۔ ایک اور بات کر دی گئی جو بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ میری ماں نے انہیں یہ کہا کہ جب سے رباب اس دنیا سے گئی ہے امجد تو پاگل ہو گیا ہے۔ میرے تایا ابو نے کہا کہ کیا مطلب پاگل ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں وہ نارمل نہیں ہے، پہلے جیسا نہیں ہے۔ ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی چیک اپ کے لیے بھیجا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے دماغ کو گہرا اثر پڑا ہے۔ اب وہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گھڑتا رہتا ہے کہ رباب اس کمرے میں ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ وہ گھر پہ ہی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ دونوں میں کتنی دوستی تھی، نہ صرف وہ ایک دوسرے کی بہن بھائی تھے اور کزن تھے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی تھے، اور اس لیے شاید اس کے دل پہ بہت ہی برا اثر پڑا ہے۔ اگر وہ آپ سے کوئی ایسی ویسی بات کرے تو آپ اس پر یقین نہ کرنا، کیونکہ کافی دن سے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا ہے اور خود سے ہی کہانیاں بنا رہا ہے۔ میں تو حیران تھا کہ میری اپنی ماں مجھے میرے تایا کے سامنے اس لیے پاگل بنا رہی تھی کہ اگر میں اپنے تایا کو اکیلے میں کچھ بتا دوں تو وہ سمجھیں کہ میں تو پاگل ہوں اور میری بات پہ یقین ہی نہ کریں۔ مجھے یہ دیکھ کر اور محسوس کر کے بڑا برا لگا۔ کیا واقعی پیسوں میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی ماں باپ کو آپ کے خلاف کر دیتا ہے؟ اولاد اپنے ہی ماں باپ سے لڑائی جھگڑے کرتی ہے، بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ دولت ایسی کیوں ہے؟ اس کو ایسا کیوں بنایا گیا؟ مجھے تو انہوں نے تایا ابو کے سامنے پاگل بنا دیا تھا، اور مجھے اکیلے میں لے جا کے سمجھایا بھی تاکہ میں کوئی بات نہ کروں۔ وہ کہنے لگی میں الیکٹرک بائک لے کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ میں آگ لگا دوں گا ایسی بائک کو، مجھے میری بہن واپس چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے کہا واپس آنا ہے۔ جب میں تایا ابو کے پاس جا کے بیٹھا تو وہ مجھ سے دور دور بھاگنے لگے، جیسے میں واقعی پاگل ہوں۔ ویسے تو وہ بھی اپنی بیٹی کے صدمے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، کہاں دفنایا ہے اسے؟ تو سب نے کہا کہ اپنے ہی آبائی قبرستان میں دفنایا ہے۔ تایا ابو نے ضد لگائی کہ میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ سب نے ان کو منع کیا اور کہا کہ آپ نہیں جائیں، آپ کا دل اور برا ہو جائے گا۔ جوان بیٹی تھی آپ کی۔ تو کہنے لگے جب میں اس کو دیکھ بھی نہ سکا جاتے ہوئے، وہ مجھ سے ناراض تھی، کہہ رہی تھی کہ بابا میری منگنی کیوں کروائی ہے؟ میں تو اس آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں اسے آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ ایسا ہوتا تو میں اس کی ہر بات مان لیتا، کہتا کہ بیٹا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ،
لیکن یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ بار بار روتے، ان کے لیے یہ سب کیا کچھ آسان تو نہ تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آئیے میں آپ کو رباب کی قبر پہ لے جاتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، تم نہیں، تمہارے بارے میں نے کچھ اور سنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ ویسے بھی ان کو قبرستان کا پتہ تھا، ہماری ساری بڑی قبریں اسی قبرستان میں تھے، اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے روتے رہے۔ پھر شام کو واپس آئے۔ جب سے آئے تھے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کے دونوں بھائی ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بڑے بھائی کھانا کھا لیں۔ میری امی نے ان کے لیے سامنے کھانا رکھا، پر وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ ان کی حالت کافی عجیب تھی۔ انہوں نے کہا کہ ارمان کہاں ہے؟ تو سب نے کہا جب سے اسے پتا چلا کہ اس کی ہونے والی بیوی اس دنیا سے چلی گئی، وہ بھی بیچارہ بہت زیادہ دکھی ہے۔ ہم تو آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ دکھ تو تھا ہی میرے نصیب میں، پہلے ملتا یا بعد میں۔ تایا ابو رباب آپی کے باپ تھے، کوئی غیر نہیں، اس لیے انہوں نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ اس کے نام جو حصہ تھا وہ اب کس کے نام ہوگا یا وہ کہاں چلا گیا۔ وہ تو اپنی بیٹی کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سب کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑے بہت نوالے کھانے شروع کیے کہ اچانک سے اپنے فون کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایئرپورٹ پہ آتے ہی اپنا پاکستان والا نمبر آن کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے فون اسکرین کی طرف دیکھا تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو رباب کا نمبر ہے، رباب مجھے کہاں سے کال کر رہی ہے؟ دیکھو دیکھو، یہ میری بیٹی کا نمبر ہے، وہ مجھے کال کر رہی ہے۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، باقی سب بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی فون کیا اور کان سے لگایا، کوئی بولا نہیں، اور وہ ہیلو ہیلو کہتے رہے اور فون بند ہو گیا۔ اب یہ کیا معاملہ تھا کسی کو نہیں پتا تھا، کیونکہ اس کا فون توڑ دیا گیا۔ ایسے کوئی باہر کے ملک سے آئے اور اپنی بیٹی اپنے بھائیوں کے حوالے کر جائے اور واپس آئے تو وہ کہیں کہ آپ کی بیٹی تو اس دنیا سے چلی گئی اور ہم نے تو اس کو دفنا بھی دیا، تو انسان غم میں تو مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کو غصہ بھی آتا ہے کہ تم لوگ کہاں تھے، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر میری بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر وہ اپنے نمبر سے مجھے کال کیسے کر سکتی ہے؟ اور واقعی سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو فون بھی توڑ دیا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب دوبارہ اس نمبر پہ کال کی تو اب جواب آنے لگا کہ نمبر پاور آف ہے۔ گھر میں عجیب سی باتیں ہونے لگی۔ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آخر وہ غصہ کرنے لگے تو میری ماں فوراً کمرے میں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے کہنے لگی کہ فوراً میرے ساتھ بس چپ کر کے کھڑے رہنا۔ جیسے ہی مجھے باہر لے کے گئی تو کہنے لگے کہ ارے یہ سب تو امجد کا کیا دھرا ہے۔ اس نے سم نکال کے اپنے فون میں ڈال لی جو رباب کی سم تھی، وہی یہ سب آپ کو فون کر رہا تھا میرے فون سے۔ میں نے اس کو دیکھ لیا تو پھر 2 تھپڑ لگائے، اس کو بتایا تو تھا آپ کو کہ پاگل ہو گیا ہے، اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتا ہے۔ اس نے موبائل خود ہی توڑ دیا تھا، سم یہیں کہیں پڑی تھی، اس نے اٹھا کے میرے فون میں ڈال دی ہوگی۔ وہ سارا الزام مجھ پہ لگا گیا۔ تایا ابو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ واقعی مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور میں چپ کر کے کھڑا تھا۔ کچھ دیر بولتا تو پھر سے تھپڑ پڑتا۔ 2-4 دن تایا ابو ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ اب ان کا دماغ تھوڑا کھلا تو وہ بار بار سوال کرنے لگے کہ ہوا کیا تھا، کون سے ہسپتال میں لے کے گئے تھے، ڈاکٹر کون تھا، کتنے بجے ہوا تھا، کس نے دفنایا تھا، اور جنازے میں کتنے لوگ تھے۔ وہ سب کچھ پوچھ رہے تھے، اور کیونکہ جھوٹ ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے اس لیے ان لوگوں کو جھوٹ بول کے بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ ان کے منہ سے کبھی کوئی بات نکل جاتی، کبھی کوئی بات، لیکن یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ پہ قائم تھا کہ رباب کے نمبر سے کال آئی کیسے،
جبکہ اس کا فون تو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا۔ ان کو کیا پتا کہ سم کہاں تھی، چھوٹی سی تو سم ہوتی ہے، اور جب فون ہی ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا تو سم کا کس کو پتا، کوڑے میں ہی چلی گئی ہوگی، لیکن پھر نمبر سے کال کیسے چلی گئی؟ تایا ابو کو ان لوگوں کے اوپر شک ہو گیا تھا، اس لیے اب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ حیران ہوئے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت کافی ہو گیا ہے، اور یہ سب کر کے کیا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی تسلی کے لیے کروانا چاہتا ہوں، پھر اس کا باپ ہوں اور اس کا حق صرف مجھے ہے، میری اجازت سے یہ کروائی جا سکتی ہے اور میں خود ہی اجازت دیتا ہوں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب لوگوں نے ان کو بہت روکا، لیکن وہ نہیں رکے، اور پھر وہ بھی رات آ گئی جب قبر کشائی کروائی گئی۔ عورتوں کو تو منع کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے کھڑی تھی اور میں آگے کھڑا تھا، اور مجھے میری ماں نے منع کیا، لیکن آج میں نہیں رکا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا پریشان نہیں ہو، اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو واپس نہیں آ سکتی، اس کے لیے غم میں تو کیوں پاگل ہوگا؟ تیری ابھی پوری زندگی باقی ہے، تجھے ابھی پوری زندگی جینی ہے۔ ان کو میری فکر بھی تھی، کیونکہ وہ بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ جیسے ہی قبر کشائی کرنے والوں نے کہا کہ ذرا قریب آئیے، تو ہم سب حیران رہ گئے، اور میرے تایا ابو تو سجدے میں ہی گر پڑے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کیونکہ انہوں نے بات ہی ایسی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ قبر تو خالی ہے اور اس کے اندر تو کوئی میت نہیں۔ میرے تایا ابو نے یہ خبر سنی تو وہ رونے لگے، جبکہ باقی کے منہ بھی رونے والے ہی نکل آئے تھے۔ وہ عجیب سی حالت میں آ گئے اور گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ قبرستان زیادہ دور نہ تھا۔ تایا ابو نے جیسے عدالت لگا لی اور کہا کہ کہاں ہے میری بیٹی، بتاؤ، نہیں تو پولیس کو بلا لوں گا۔ ابو کہنے لگے کہ گھر والی بات ہے بھائی صاحب، ہمیں نہیں پتا، بات تو سنیں۔ میرے تایا ابو نے کہا کہ نہیں، اب میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ میں بھی سامنے آ گیا اور میں نے بھی سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے پاگل بنایا ہوا ہے، میں پاگل نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ہوش میں ہوں اور سب باتیں سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ دولت کی ہوس میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنا پرایا تک بھول گئے۔ ان سے ساری جائیداد لکھوانے کے لیے یہ سارے لوگ آخری حد تک چلے گئے۔ میں نے ایک ایک لفظ حرف با حرف سب کچھ بتا دیا۔ تایا ابو نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہی رہنا بیٹا، نہیں تو کل کو یہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کریں گے۔ جو بیٹی جیسی بھتیجی کی جائیداد کے لیے اسے اس دنیا سے بھیجنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو اپنے بیٹے کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر رباب وہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ پھر اس نمبر کے بارے میں پتہ کیا تو لوکیشن دوسرے شہر کی آ رہی تھی۔ اب ہمیں پھر اس نمبر کا انتظار تھا۔ رات کے 3 بجے نمبر پھر سے آن ہوتا ہے۔ ابو نے کال کی تو حیران رہ گئے، دوسری طرف رباب ہی تھی اور تایا ابو وہاں چلے گئے۔ وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر میں بیٹھی تھی اور ہمیں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب کچھ بتایا کہ کتنی تکلیف دہ زندگی گزاری اس نے، اور کہا کہ وہ لوگ کتنے ظالم تھے، کھانا نہیں دیتے تھے، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی۔ میں اس دنیا سے نہیں گئی تھی، میری نس بہت زیادہ سلو ہو گئی تھی، لیکن یہ لوگ بے جان سمجھ کے جلدی جلدی مجھے دفنانا شروع ہو گئے تھے۔ مگر وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جس نے میری آواز سنی اور مجھے موت کے منہ سے نکالا، اور وہ امی ادھر قریب ہی رہتا ہے۔ اس لڑکے کا نام شادمان تھا۔ اس کی جوان بہن اس دنیا سے گئی تھی اور وہ رات کے ٹائم اپنی بہن کی قبر پہ کھڑا تھا جب اسے رباب کی آواز آئی اور اس نے مدد کی۔ رباب نے کہا کہ میں نے اس آدمی کے نام اپنی زندگی کر دی۔ بابا میرے برے وقت کا ایک وہی واحد سہارا ہے۔ اگر آج میں زندہ ہوں یا یہاں بیٹھی ہوں تو وہ شادمان کی وجہ سے بیٹھی ہوں، اور اب میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تایا ابو فوراً سے مان گئے اور انہوں نے
اپنے دونوں بھائیوں کے اوپر مقدمہ کروایا، یہاں تک کہ انہوں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی کی شادی شادمان کے ساتھ کروائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ شادمان کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ بھی کروڑوں کا مالک تھا، لیکن رباب باجی کی شادی پہ زیادہ لوگ نہیں تھے، پر جتنے تھے وہ ان کے لیے دل سے خوش تھے، جس میں ایک میں بھی تھا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں بھی حیران رہ گیا۔ ایسا ہی تھا کہ جیسے کوئی آدمی آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور پھر ایک دن آپ اس کو زندہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میری جان سے پیاری بہن، جو کہ میری کزن تھی لیکن بہنوں سے بھی پیاری تھی، آج اپنے گھر میں ایک اچھے انسان کے ساتھ خوش ہے۔ لیکن پھر بھی اس کہانی سے ہمیں بہت سبق ملتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ہی کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ نہیں تو اور کیا تھا۔ اس کا مطلب کہ اللہ ان کے ساتھ تھا، اور اللہ ہمیشہ نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد میرے بابا اور چاچو پولیس کے چنگل سے نکل گئے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی پیسے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی طاقت کا استعمال کر لیا، اور ہمارا قانون تو ویسے ہی ایسا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے بڑے بھائی کو بھی کھو دیا اور جائیداد کے ایک بڑے حصے کو بھی۔ رباب کہتی تھی کہ اگر ان کو جائیداد ہی چاہیے تو میں دے دیتی ہوں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں، نہ ان کو معافی ملے گی اور نہ جائیداد، کیونکہ یہ لوگ جانور ہیں اور جانوروں کو صرف چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات میری ہے، میں خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے مجھ سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اپنے ماں باپ تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں، شروعات میں بابا مجھ سے ناراض رہے تھے، انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دی تھی، لیکن مجھے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ میں بھی ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ شروعات میں میں اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، لیکن جب میں نے ان کی شفاف طبیعت دیکھی تو مجھے ان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں صرف ایک باپ کے رشتے سے ان کی عزت کرتا تھا، ورنہ اگر میرا بس چلتا تو میں انہیں باپ بھی نہ بلاتا۔ میں اپنی ماں سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، وہ اکثر میرے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی اور گھنٹوں مجھ سے شکوہ کرتی تھی کہ تم تو مجھے بھول ہی گئے ہو، آخر اس رباب نے تم پر ایسا کیا جادو کر دیا ہے۔ لیکن میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے بہت افسوس تھا۔ یہ وہ عورت تھی جو میری زندگی کا کل سرمایہ تھی، لیکن انہوں نے ایسا کیا تھا کہ مجھے اپنی ماں سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ محض ایک جائیداد کی خاطر ان لوگوں نے ایک معصوم لڑکی کو قتل کرنے تک کی ہمت کر لی تھی۔ بھلا ایسے لوگوں سے میں کیا ہی انسانیت کی توقع کرتا؟ اس لیے میں ہر ایک سے کٹ کے رہ گیا تھا۔ تھک ہار کر کچھ مہینوں بعد ان لوگوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن میٹرک کرنے کے بعد میں دوسرے شہر میں جا کر پڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تاکہ مجھے ان لوگوں کی شکل نہ دیکھنی پڑے، کیونکہ یہ لوگ لالچی ہیں۔ جب میں سوچتا ہوں کہ یہ اپنے لالچ کے لیے کسی کو بھی اس دنیا سے بھیجنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو میں ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہوں، کہیں یہ مجھے ختم ہی نہ کر دیں۔ بے شک لالچ کا انجام بہت برا ہی ہوتا ہے۔